قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. اما بعد جو ہے خطبہ ہوا کہ خطبہ پڑھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خطبے میں ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے خطبوں میں تو بہت ہے. یہاں تو خطبہ بھی الگ ہو، ہمارے یہاں تو وہی لکڑی کے پکڑ 2-3 خطبے چھپے میں ہیں، بس وہی اپنا ہاتھ پڑ گیا. ایک حضرت شاہ اسماعیل صاحب والا وہ سب جگہ، بس ایک حضرت مدینے جہاد کا لکھا تھا، وہ خاص جگہ پڑھا جا، اور ایک مختصر ہمارا قاری سعید کو یہی پر یاد تھا، مظفر کو بھی یاد ہے، ہارون کو بھی یاد ہے. چل فإن خير الحديث كتاب الله، بہترین ان احسن القصص کہا گیا قرآن میں، بہترین حدیث اور بہترین چیزیں قصے جو ہیں وہ تو کلام اللہ کے قطعی سمجھ گئے، عبرت آموز حالات. چل وخير الهدي هدي بس، محمد، اور بہترین طریقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے طریقے کے اوپر اگر چلے آدمی تو بالکل کامیاب. اللہ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہو تو میرا اتباع کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. وشر الامور محدثات وشر الامور انہا ہو تو انہا ہے پہلے تو شرع ہوگا، تو بدترین امور جو ہے محدث بدعتیں جو کل آیا تھا نا، من احدث فی امرنا ھذا، بس یہ محدثات جو ہیں یہ بدترین چیزیں ہیں. وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. اور ہر بدعت گمراہی ہے. یوں کہیں حدیث میں بھی آیا کہ جب کوئی بدعت ایجاد ہوا ہے دنیا میں، اس کے مقابلے میں ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لے. چل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم. کیونکہ سب سے مبغوض ترین تمہیں اللہ کے نزدیک 3 آدمی 3 قومیں ہیں. کل ایک تو یہ کہ جو حرم میں الحاد کرے، حرم شریف میں الحاد بددینی کرے، ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم، قرآن کی آیت. یہ الحاد کے معنی جو ہے بددینی، گمراہی. اسی کے درمیان میں حلق کا درجہ جو بدعت کا ہے، اور اوپر کا درجہ اعتقاد کے جو ہے ناش کرنے کا، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں. جی ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، بس. اور اسلام کے درمیان میں جاہلیت کی چیزوں کو کوئی شخص جو ہے زندہ کرنا چاہے. مصر کے درمیان میں اس کا فرعون کا مجسمہ جو ہے، اس کی تصویریں بننی شروع ہو رہی اور اس کو لٹکایا جا رہا کہ یہ ہمارا تو اصل جو ہے یہ تھا، دین اسلام میں کہاں گیا. جب ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق یحرق دمہ، بس. اور کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کے خون کو بغیر حق کے گراوے، سمجھ گئے، اگر حق سے ہو، قصاص میں ہو تو یا رجم میں ہو، دوسری چیز ہے، بغیر کسی حق کے دشمنی کے درمیان میں کسی مسلمان کا خون گرائے، یہ مبغوض لوگوں میں. رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا. جو کہتے ہیں حضور کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، سمجھ گئے، چاہے شروع میں چلی جائے جیسے بے حساب والے جو سے جائیں گے، چاہے کچھ تھوڑے بہت جوتے کھا کے چلی جا گی سب جائیں گے، مگر وہ سب انکار کر دے جنت میں جانے سے. صحابہ نے کیا رسول اللہ انکار کون کر دے گا. چلیے. قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. بس رواہ یہ البخاری. حضور نے تو انکار کرنے کا مطلب کہ میری نافرمانی کرے، جو میری نافرمانی کرے گا اسے میرا کہنا ماننا نہیں، مانا بس. جب کہنا نہیں ماننے انکار ہو گیا. جی. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. جو کہیں جائے حضور سو رہے تھے، 3 فرشتے آئے اور آنے کے بعد جائے انہوں نے جو ہے خواب کے درمیان میں یوں کہا کہ ان کی ایک مثال بتاؤ. دوسرے نے کہا کہ تو سو رہے ہیں، اسے دوسرے نے کہا کہ نہیں پڑے سو رہا ہوں، ان کی آنکھ سو رہی، ان کا دل جاگ رہا، لہٰذا سنیں گے سمجھیں گے. چل خواب میں سب انبیاء کی نوم جو ہوا کرتی ہے
سمجھ گئے. وہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دل کا جاگتا ہوا ہوتا ہے, سمجھ گئے, آنکھیں سوتی ہوئی ہوتی ہیں. سارے انبیاء کا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ سو رہے تھے؟ نہیں, یہ تو واقعہ سو رہے تھے تو خواب میں اگلا واقعہ دیکھا کہ 3 فرشتے آئے. حضور سو رہے تھے, ویسے سو رہے تھے, بس سونے کے درمیان میں یہ دیکھا کہ 3 فرشتے آئے. اور ایک نے کہا کہ ان بڑے میاں کی کوئی مثال بتاؤ. دوسرے نے کہا تو سو رہے. کسی نے کہا کہ نہیں, ان کا دل جاگ رہا اور جو ہے آنکھیں سو رہی. سمجھ گئے. بس ان کا قاعدہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہوا کرتے ہیں ان کا دل جو ہے سونے میں بھی جاگتا رہتا, وہ ایسا نہیں ہوتا جس ہم سوئیں. اسی بنا پر انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ وہی ہوا کرتے کیونکہ دل ان کا جاگتا ہوتا. اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے خواب پر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. ورنہ جو ہے ایک مسلمان کو, بچے کو, یہ قرابت کو سمجھا خواب پر تھوڑی قدم, چونکہ انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ جو ہے بس کسی بات سے جو ہے قرآن پاک میں ان کی تعریف کی گئی نہ تصدق تو رویا, تو اپنے خواب کو بالکل سچا کر دیا. قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. یوں کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے جو ہے ایک مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد جو ہے اس کی مکان کی جو ہے بہت زوردار دعوت کی. 300 ریال میں ہو جائے. بولو کون ہو تم دونوں, تمہاری پرسوں کا ہے منگل کی رات میں قاضی صاحب کے یہاں دعوت ہے. تینوں تھی چوتھا کوئی وہ ہوئی سنا ہماری جان پہچان کبھی ایک ہی ہوئی جائے جسے تھوڑا تھوڑا پہچاننا شروع کیا ہے نا. تیسرا تو شامل ہے, پہلے اس کا 2 فرمایا. تیسرا تو شامل ہے, تیسرا تو شامل تھا, وہ نئے سے 2 کو دعوت دی. ہاں نہیں, میں تیسرے کو دیکھا تھا, میں تو یہی مراد سے 2 اسے تو پہچاننے لگا دور سے. چل بس اس کے بعد جو کہیں ان کی مثال ہے کہ ایک شخص نے جو ہے مکان بنا اور جو ہے ایک اعلان کر دیا دعوت عامہ ہے بھائی کل کو فلانے کے مکان کی. بس جس شخص نے ہاں کر لی اسے وہ دعوت میں پہنچ گیا, مزے کیے اور مال کھائے جنت کے, سمجھے. اور جس نے جو ہے لڑنے چلا گیا کسی سے وہ رہ گیا. ومن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من مادوا. بس جس نے ہاں قبول کر لی سمجھ گئے وہ تو جو ہے پہنچ گیا دسترخوان پر اور خوب مال مارے. اور جس نے کہتے میں نہیں آتا تو جان. ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له. جو کہا کہ بھائی تو گول گول بات ہوئی, دعوت کر دی, آیا کوئی نہیں آیا, کیا ہوا اس کو اور واضح کرو. اول ہوا اس کی تفصیل بیان کرو. اول ہوا لہو, ان کے واسطے اس کی تفصیل بھی کر دو. حضور کے واسطے جنہوں نے خواب دیکھے نا, یہ تو گول گول بات ہوئی نا. ایک آدمی نے مکان بنایا اور دسترخوان بچھایا اور لوگوں کا دیا, جس کا چاہے اور کھانے کے بعد اس کی شرح کرو کیا مطلب یہی. وقالوا أولوها له يفقه. ان کو اس کو اس کو واضح کر دو تاکہ اچھی سے بات سمجھ آ جائے. قال بعضهم إنه نائم. پھر وہی سوال جواب ہوا کہ بھائی وہ تو سو رہا ہے, ان کو کیا تفسیر کرو. دوسرے نے کہا کہ وہی بات کہی کہ دل نہیں جاگ رہا, دل نہیں سو رہا, جاگ چلیے. إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار والجنة والدار. بات یوں کہتے ہیں وہ جیسے میں نے کہا نا جو گیا جنت کے مزے کھا, یوں کہیں گھر تو ہے جنت. والداعي محمد. بس اور بنانے والے اس کے اللہ میاں سمجھ گئے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدمی بھیجیا کہ آؤ دعوت ہے, وہ دائی بلانے والے حضور جو جنت کی طرف بلا رہے. جس نے حضور کا کہنا مان لیا وہ تو جنت میں چلا گیا. ومن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. بس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا اتباع لوگوں میں فارق ہے. لوگوں درمیان میں گویا جو ہے یہ جو ہے ایک دیوار ہے. جو کہنا ماننے گا وہ تو گویا مطیعوں میں ہوگا, اللہ کا مہمان ہوگا, اللہ کے دسترخوان سے کھاوے گا, اللہ کا دسترخوان جنت میں بچھڑا. اور جو انکار کر دے گا سمجھ گئے تو یہ ہے جو ہے تو سمجھ گئے یہ ہے فارق. جس کو جو ان کا کہنا مانے گا وہ آ جائے گا, جو نہیں مانے گا
جی. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. کچھ لوگ آئے اور جیسا شوق ہوا کرے بزرگوں کے حالات سننے کا, انہوں نے کہا حضور کا معمول بتاؤ, رات میں دن میں نماز کا, روزے کا, کھانے کا, پینے کا کیا تھا. جی. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. حضرت عائشہ نے فرما دیا, سمجھ گئے, کہ بھائی جو ہے تشریف لاتے ہیں, کبھی 2-4 رکعت جو ہے سونے سے پہلے پڑھیں اور کبھی لیٹ جائیں اور اخیر شب میں آج شب میں اٹھ کے پڑھیں, اور یہ ہے جن کے درمیان میں جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ باتیں بھی کریں, ان کے حقوق بھی ادا کریں, گھر کا کاروبار بھی کریں, ماں باہر بھی تشریف لے جائیں. انہوں نے یوں کہا صحابہ کرام نے کہ بھائی یہ تو ایسے ہی کمی سی ہے, ایسی کرنی چاہیے عبادت تو کہ بس آدمی نہ کھاوے نہ پیوے نہ کچھ کرے, دن بھر روزہ رکھے, رات بھر تہجد پڑھے, اس سے کہیں عبادت. انہوں نے لوگوں نے اس کو کم سمجھا. تقالوہا, لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا, قلیل سمجھا, جو کہا کم ہے. آپس میں خیال کیا. جی. فلما اخبروا بها كانهم تقالوا. کس کی بات کر سکتے ہیں؟ جب حضرت عائشہ نے خبر دی نا حضور کے معمولات کی, جیسا میں نے بھی بیان کیا کہ رات کو یوں کریں, دن کو یوں کریں, کھانے پینے جو ہے, تو انہیں ان لوگوں نے جو پوچھنے کے واسطے آئے تھے اس کو کچھ کم سمجھا. لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا. انہوں نے پوچھا تھا, یہ کہا کہ کم ہے عبادت. جس کو میں نے کہا نا کہ عبادت کیا جائے, بھائی کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, بیویوں سے صحبت کرنا بھی ہے, بیویوں سے ملنا بھی ہے, تو اس واسطے جو ہے یوں نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے جیسے میں نے کہا بھی کہ عبادت نہیں ہونی چاہیے کہ رات بھر جو ہے کھڑا ہی رہے, بس قیام میں کرو, کیوں جائے رکوع سجدے میں رہے, لیٹے ہی نہ. ایک نے کہا کہ بھائی یہ عبادت تو یہ ہے کہ کبھی افطار کرتے نہ دے روزہ دے روزہ. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. یوں کہا لوگوں نے کہ بھئی ہمیں حضور کی اس میں کیا حرص کرنی, اگر کم ہے تو ہم کیا حرص کریں. ان وہ تو وہ ہیں کہ اس چیز کے متعلق جائیں نہ پتہ نہ لگا فضل اللہ کا من لقا ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ان کے تو اگلے پیچھے سے گناہ معاف ہے, ہم تو بھئی گنہگار ہیں, ہمیں تو عبادت یوں کرنی چاہیے. چلیے. وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. یوں کہنے لگا بھائی یوں نہیں. ایک نے تو انہوں نے عہد کیا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی سونے کا نہیں, اور دوسرے نے عہد کیا اس بات کا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کرنے کا. وقال الاخر انا اصوم النهار ابدا ولا افطر. وقال الاخر انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا. اور تیسرے نے کہا کہ آج سے عہد کیا میں نے تو کبھی بیوی کے پاس بھی جاؤں. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور جو کہا بھائی تم لوگوں نے یہ کہا تھا, سمجھ گئے, یا تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہوگا اور یا وہی نے کہہ دیا ہوگا. انہوں نے ان کا خبر کرنے والے ان کیا کروں, اوپر سے بھی آوے, نیچے سے بھی آوے, اندر سے بھی آوے, کیا اما والله انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ. ہاں حضور نے فرمایا کہ بھائی تم لوگوں نے یوں کہا اور میری باتیں کم سمجھو, سمجھے. دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ لسانوں سے مجھ سے زیادہ ڈرنے والے تم نہیں ہے, اور ہے بات ہے ظاہر, اور اللہ لسانوں کا شیخ ہے کہ شان میں تقویٰ کرنے والا مجھ سے تم سے نہیں. میں کھاتا بھی ہوں, بیوی کے پاس جاتا بھی ہوں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اور حاصل یہ ہمارے یہاں کہا کہ انہیں بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. سنا کبھی مطلب بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. آدمی یہ کہ اگر زوروں کے بھاگا چلا جائے اور کہیں ٹھوکر لگی پھٹاک بھی تو وہیں سمجھ گئے, اور جو سیدھا چلتا رہا منزل پر پہنچ جاؤ. تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے, انہیں بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. چلیے. لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. کہ بھائی دیکھو میں تم سے زیادہ سب سے اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں, تم سب سے زیادہ تقویٰ بھی میں بھی ہے, سمجھ گئے. میرا اتباع کرو, سمجھ گئے. اور جو ہے اور میں کھاتا بھی ہوں, سمجھ گئے, اور روزہ بھی رکھتا ہوں, اور بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں, اور نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا پہلے سمجھ وہ میرا ایسا نہیں بھائی,
میرا طریقہ جو ہے وہ تو اعتدال کا ہے. چلیے. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فرخص فيه فتنزه عنه قوم. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی سمجھ گئے, اور اس میں جو ہے کچھ رخصت کسی بات تھی. رخصت یعنی ایک تو عزیمت کا لائے پکی باتیں, اور ایک رخصت کا لائے اس میں کچھ رخصت تھی سمجھ گئے. ایک جگہ تو دوسرے قصے میں یہ وہی ممکن ہے یہ وہی ہو یعنی اور حدیث میں, اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے بیوی کو پیار کر لیا. ازواج مطہرات میں سے جب جو سامنے آئی ہو اور طبیعت تو ادھر کو ٹوٹا جو ہے سمجھ گئے تو بعض دفعہ آدمی جو ہے ویسی کر لے. لوگوں نے یوں کہا بھائی یہ تو میرا گری ہوئی سی بات ہے, چل وقار کے خلاف ہے نہیں. ارے بھائی وہ کام کر رہی ہے یہ ہو رہا تو آپ نے جا کے چل یہ رخصت نا رخصت کہتے ہیں رخصت کہہ رہے ہیں ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرخص فیہ. حضور نے ایک بات کی اور اس بات میں رخصت تھی, اور بات کی وہی پیار کرنے کی, اس میں رخصت ہوئی نہیں. اور بھائی کواڑ بند ہو وہ کوئی ادھر آوے نہ جاوے نہ, اب کھلے کواڑوں آ رہے ہیں آپ نے چلتے کیا تو بیوی کو مگر نہ غیر کو نہیں, مگر یہ بھی تو ذرا کچھ ایسی بات ہے کہ کوئی دیکھ لے ادھر سے آتے ہوئے. جی فتنزہ عنہ قوم. لوگوں نے جو ہے اس کو ذرا یوں کہا سمجھا گری ہوئی بات کہ بھائی ایسا نہیں, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال. یوں کہا یہ بات پہنچی نا مضمون وہی ہے جو پہلے حدیث میں وہ یہ کہ بھائی جو ہے جن باتوں کا جو ہے ضروری ہے میں بتا چکا ہوں, جس میں گنجائش ہے اس میں تنگی نہ کرو. سمجھ گئے, بیوی کو پیار کرنا جائز ہے نہیں, کھڑے جائز ہے بس. اب یہ جائز ہونے کو بھی تو حضور ہی بتائیں گے. حضور کی تو اخبار سے معلوم ہوگا کہ جن بچوں کے درمیان میں نے رخصت کی ہے اور میں رخصتیں کرتا ہوں ان کو رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے. یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھائی یہ تو ذرا گری ہوئی بات ہے. چل فخطب فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله. لوگ جو ایسی باتوں سے ذرا اعتراض کرنا چاہیں جسے میں کروں سمجھ گئے. حالانکہ جب میں ایک کام کو کر رہا ہوں تو اس کے جو ہے عین حق ہونے کے درمیان میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے میں کیا تعامل ہو سکے. یہی ہیں جن کے سونے کو عبادت فضیلت ہے عبادت پر سنا. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان. بس کامل مسلمان وہ ہیں جن کے سونے میں بھی وہ ثواب ہے جو ہماری نماز پڑھنے میں نہیں. اس بات ہے کہ وہ وہی بات جو دین کے واسطے زیادہ اللہ کے واسطے سونے, اللہ کے حق ادا کرنے کے واسطے, عبادت کا حق ادا کرنے کے واسطے سویں, اللہ کی مرضی سمجھ کے سویں. بس میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے اور بہت دفعہ کہ سنت کے معافی خانے میں جانا خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے افضل ہے. بالکل اس بات ہے کہ اصل جو دین جو ہے وہ تو اتباع ہے سید القونین کا سمجھ گئے. بس جو انہوں نے کر دکھلایا وہ عین دین ہے. اور ہم اپنی طرف سے جو ہے کچھ گھر کا جو ہے کر لیں اور جو ہے وہ نماز پڑھتے ہی رہیں. ایک آدمی عصر کی بعد نماز پڑھ رہا تھا, ایک آدمی عصر کے بعد نفلیں, دوسرے صحابی سے کہنے لگا کہ اللہ میاں مجھے نماز پہ بھی گناہ کرے گا. اگر نماز جو ہے وہ بھی ایسا ہے جس کے اوپر جب میں 2 تھپڑ مارنا کیوں پڑی. انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھ نہیں کرنے کا تیرے بے وقت پڑھنے پڑ کرے. عصر کے بعد جو نفلیں کرنا تو یہاں نماز پڑھنی ہوا بے وقت کرنے پڑوا. بس یہی وہ کہیں کہ اتباع سنت کا آج ہمارے حضرت شیخ الہند کا نام سنا, کوئی نام سنا تم نے کہاں سن لیا ہو. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدوں کا معمول وطروں کے بعد 2 بیٹھ کے پڑھنے کا تھا. حضرت شیخ الہند کا معمول دور میں
وطر کے بعد. اور حدیث کے زمانے میں آیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے سوا کھڑے ہونے سے آدھا ہے. سنا بیٹھ کے کسی نے کہا کہ حضرت بیٹھ کے نماز پڑھیں ہے اور اس کا آدھا ثواب ہو, پھر آدھا کیوں کھویا؟ حضرت ہر شیخ نے سنا جواب یہ دیا کہ بھائی ہمیں تو آدھا ہی گوارا ہے, حضور نے کیا تھا, حضور نے کیا تھا, ہمیں تو آدھا ہی گوارا. بس محبت کی باتیں ہیں یہ, محبوب کے دائیں جو ہوا کرے, جو محبت ہو جائے بس اس کی جو ہے ہر بات اچھی لگا کرے. جی ہے جی قرات نہ. قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه. وہی بات ہے نا, وہ اوپر سے چلی کہ حضور نے ایک بات کی تھی, اس میں کوئی رخصت اختیار تھا, لوگوں نے اس کو تنزع کیا تو حضور نے خطبے میں اس پر ڈانٹا. تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے تنزع کرتے ہیں, مگر ہلکا سمجھتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں. میں مول صاحب تمہارا آدمی خط لینے کب کال ہوگا؟ اچھا صبح کی نماز میں جو بس 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 ابھی جو ہے انشاءاللہ ایک ضروری خط آیا ہوا شمیم کا, وہ ہے یہاں یہ پوچھا کہ انہیں جو ہے مامو یامین میں اور شمیم میں آسان کس کو دینا؟ مامو یامین کو. بس حکیم یامین کو دیں, شمیم کو نہ دیں. شمیم بہت خفا ہو اس بات کے اوپر کہ ڈاک کبھی یامین کے پاس آوے اور کبھی جو ہے ساجی کے پاس آوے. ساجی کے پاس تو بہت ہی جان ملے, مگر میں اس سے کہہ بھی چکا کہ بغیر نام سے کہ بھائی مجھے جو ہے لوگ جو ہے خط لکھنے والے یوں کہیں گے جو آپ مامو یامین کے پاس بھیجو یا ساجی کے ہاتھ بھیجو, تمہارے دفتر میں جو رکھا جائے نا وہ ایسا ہو جیسے میرے دفتر میں پڑ گیا. مشہور لوگ ہیں, ڈاک وہ دفتر میں رکھی جائے ان کے, تو پھر وہ کئی دن تک رکھ جاؤ. جی فوالله انی لأعلمهم بالله واشدهم له خشیة. بس جو کہا تھا میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ کا خوف مجھ میں تم سے زیادہ ہے. اگر یہ کوئی اچھی باتیں ہوتی تو میں ضرور کرتا ہوں, جب میں کر رہا ہوں تو یوں سمجھو کہ ان میں کچھ گنجائش ہے, مجھے مزاح کریں. جی متفق علیہ. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل فقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں. مکے میں تو درخت ہوتے نہیں, کھجوروں کے پھل نہیں ہوتے اب تک بھی نہیں. حضور مدینے میں تشریف لائے. ان مدینے والوں کا دستور یہ تھا کہ یہ جو ہے اس کو کھجوروں کو پیوند لگایا کرتے. پیوند لگانا جانے سنا ہے. بس بہت سے درخت جو ہیں, بہت سے پھل جو ہیں وہ بغیر پیوند کے پھل نہیں لاتے, اور پیوند کے طریقے کئی ہیں سمجھے. آموں میں بھی ہے بات اور لوکاٹ میں زیادہ اور بہت سے ہیں, اور پیوند کے طریقے بھی بہت ہیں سمجھے. ان میں ایک تو نر ہو ایک مادہ ہو درختوں میں. تو پیوند جو کہلاوے کہ وہ جو نر درخت ہو یہ باغ والے پہچانے کہ یہ نر ہے مادہ, تو وہ جو پیوند جو کہلاوے کہ وہ جو نر قسم کے ہو نا, بس کبھی تو اس کی ٹہنی توڑ کر اور یہ جو مادہ ہو اس کے درخت میں لگا دیں, اس میں سے توڑ کر, اور کبھی جو ہے ایک رسی سے اس کو اس سے جوڑ دیں سمجھ گئے. اور بعض کئی طریقے اس کے پیوند کے بہت ہیں باغ والوں کے. اور بعض دفعہ ایسا کریں کہ جہاں جو ہے 2-3 مادہ کے درخت ہے اس کے بیچ میں ایک درخت جو ہے نر کا جما دیں, اس کی ہوا سے پیوند ہوتا رہے چاروں طرف بس. اور جب پیوند نہیں لگایا جاتا تو پھر وہ پھل لاتا نہیں. یہ کھجوریں جو ہے یہ پیوند کی بڑی آدھی. ہاں ظاہر بات ہے کہ لونڈا بھی لونڈا ہوا کوئی. میں نے کہا نا کہ کئی طریقے ہیں اس کے, بہت بالکل بہت سے طریقے ہیں اس کے سمجھ گئے. یوں کہیں کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کی خلقت جو ہے اس مٹی سے ہوئی تھی جو آدمی کی جس سے آدمی بنا. سنی بات
ہاں یہ بہت مشہور ہے. اس کی خلقت جو ہے کھجور کی طرف کی اس مٹی سے بچی ہوئی تھی جس سے آدمی شریف پیدا ہوئے. تو اس میں بہت سی حرکتیں آدمیوں جیسی ہیں, بہت سی چیزیں اس کے آدمیوں جیسی. ان میں ایک یہ بھی ہے تو مگر اتنے میاں بیوی پیدا ملے نا, اتنے اولاد ہو نہیں ہوتی. اس کا بھی یہی ہے, اتنے پیور ملے گا اور دیکھ اس کی بات یہ مشہور ہے بہت کہ یہ اس میں جتنا چاہے پانی آ جاؤ گردن تک, اور دیکھا بھی تجربہ کیا گردن تک تو مگر 6 مہینے کھڑا رہے گا اس میں. لیکن جہاں پانی اس کے سر کے اوپر پایا جو بھی مر جاؤ آدمیوں کی طرف سے کہ جو ہے کہ جہاں سر کے اوپر پانی پہنچا وہ ڈوب جا. اس کے جو ہے نانوں سے قریب بہت سے درخت اب تو نہیں رہے, کٹ کٹا گئے تو مگر وہ پانی بہت ہوتا وہاں, بٹ وہاں جو ہے وہ پانی جو ہے 6 مہینے 4 مہینے تک پانی میں کھڑا رہا ہے کچھ نہیں. لیکن جب پانی جو ہے اتنا ہو جائے گا کہ اس کے سر کے اوپر چلا جا بس جو ہی مر جائے گا وہ. اور بھی کئی چیزیں اسے چل وهم يبرون النخل فقال ما تصنعون حضور نے یہ کیا حرکت ہے؟ ارے بھائی میاں بیوی کوئی درسوں میں ہوا کرے چھوڑ دو صحابہ تو اطاعت کے پرتے تھے ہی وہ چھوڑ دیا. اس ساتھ درخت وہ پھلی نہ آئے. قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. آج حضور میں یہ تو کچھ شگون کی بات معلوم ہو بری بھائی اس کی ٹہنیوں سے ملاؤ, اس کی ٹہنیوں سے ملاؤ. ٹہنیوں سے کیا ہو بھائی ہمارے دور کے زمانے میں تو کچھ کام بھی چلے وہاں سے ٹہنی سے ٹہنی ملا دو اس میں کیا کام چلے. چل فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له. حضور نے تعمیر کی. اس سال جو ہے کھجور کے درخت بہت کم آئے, مرے چھوٹے چھوٹے. حضور نے لوگوں نے کیا حضور نے ماں تم عالم امور دنیا کو. اچھا بھائی کہ تو یہ دنیا میں چیزیں جو ہے حد جواز تک تم جس طرح کرتے ہو کرتے رہو, ہماری جان کا یہ مسئلہ نہیں. فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوه. بس حضور ماں کہ بھائی دیکھو میں آدمی ہوں سمجھ گئے, اگر میں دین کی کوئی بات کہوں وہ تو وہی انہو اللہ وحی یوحا. لیکن میں اگر جو دنیا داری کی باتوں میں کچھ کہوں اور اس کے دماغ میں تمہارے تجربے کے خلاف ہو, تمہارے معمول کے خلاف ہو, تو پھر اس کا یہ نہیں کہہ کہ حضرت کی زبان سے نکل گیا تو ہو ہی رہے گا. چل فإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر رواه مسلم. چل اور جب میں اپنی بات اپنے خیال سے دنیا کی چیزوں میں کوئی بات کہوں تو میں کرتے رہو تعبیر جیسے تم کیا کرتے تھے. جب اس سے نقصان ہوا اور وہی کی بات نہیں تھی کہ اللہ میں نے کہو کہ تعبیر نہ کرو. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم. بس ٹھہر جاؤ. جیسے ایک بینک میں مثال تو پہلے دی مکان کی, یہ مثالیں جو دی جائے کریں یہ بات کو سمجھانے کے بعد صبح کریں سمجھ گئے. کیوں کہیں حضور میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی آیا قوم کے پاس اور اس نے جو کہا انا نذیر اڑیان کرو گی, انا نذیر اڑیان, اور اس نے کہا میں نذیر اڑیان ہوں. نذیر اڑیان کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ عرب کے درمیان پہلے زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی جو ہے بڑا سنگین واقعہ ہوا کرتا سمجھ گئے بالکل, تو آدمی جو لنگی باندھے ہوئے ہوتا اس کو وہاں سے کھول کر اور مادرزاد ننگا اور یوں پھیلایا کرتا. جب لوگ دیکھے تھے اسے کہ ننگا ہو گیا اور چادر پھیلا رہا تو سب گھبرا جانے تھے, کوئی آفت نہیں آئی. تو ورنہ اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ گھر سے کوئی اور کپڑا اٹھا لے, کوئی مصیبت فوری آ گئی تو لنگی جو باندھی ہوئی تھا. تو حضور نے میری مثال نذیر و اڑیان جیسی ہے سمجھ گئے کہ جو سخت خطرے کی چیز کے اوپر جو ہے لوگوں کو متنبع کرے. جی فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني. بس اب اس کے وجہ کہ نذیر و اڑیان اگر جو ہے وہ ہوگا نا کوئی جو ہے گھبراہٹ کے بعد بھاگ لے. اب اگر وہ نذیر و اڑیان یوں کہے کپڑا ہٹا کے ارے میں نے دیکھا پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا تمہیں لوٹنے کے بعد کہ تمہارے گاؤں کو وہ ہے وہ تمہیں گئے لوگ اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے, خوب مانیں گے. اس واقعے کا بڑھ دستور ان کا ہی ہے سمجھ گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے خبر دے رہا ہے ایسی مصیبت کی کہ سب گرفتار سمجھ گئے.
تو میں بھی تمہاری نذیر و عریان ہوں. تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ جہنم آ رہی تمہارے اوپر، عذاب آنے کو ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ بس اپنے آپ کو بچا لو اگر بچنا ہے، اور نہیں تو یاری جو ہے تھوڑے دنوں کے انتظام ہے، ہاتھ پاؤں پکڑ کے اور جہنم کے جو ہے گڑھے میں ڈال دیے جاؤ گے. فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ بس اس کی بات کو بعضوں نے تو مان لیا، اسی نذیر و عریان کی باتوں کو. فَادْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ بس اور اس کے بعد مان کر اور اخیر سب میں چپکے سے جو ہے اس گاؤں سے دوسرے گاؤں میں چلے گئے. سنو گئے وہ تو بچ گئے نہیں، جب بھاگ گئے چپکے سے آدھی رات. اور بعضوں نے یوں کہا کہ بھائی یہ تو یہیں بکا کرے ہمارے لشکر آ گیا، ہمیں خبر بھی نہیں. اور وہ بس صبح لشکر آ کے جو ہے ان کے بعد دعویٰ بول گیا، مر گئے. اسی طرح سے میں ہوں نذیر و عریان ہوں، جہنم سے ڈرا رہا ہوں. اگر جو ہے کوئی ایمان لا کر جلدی سے اندھیرے میں جنت میں چلے جاؤ گے تو چلے جاؤ گے، اور نہیں تو صبح کا عذاب آگے جائے گا تمہارے کو. جی فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. بس ایک قوم نے تو اس کی بات مان لی اور وہ اندھیرے میں جو ہے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ تو بچ گئے. اور ایک آدمی کچھ قوم نے اس کی بات کو جھٹلایا، وہ پڑے بغیر سوتے رہے. صبح آ کے اس لشکر نے اور سب کو جو ہے تہس نہس کر کے لوٹ لاٹ کے لے گئے. اسی طرح سے میں نذیر و عریان ہوں تمہارے واسطے. جی فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم وہ لشکر آیا اور صبح کو آ کر اور ان سب کو جو ہے اجتاح کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینا. بس سب کو جڑ سے اکھاڑ دیا، سب کو مار دیا. تلواروں کو مار کے مردوں کو عورتوں کو جو ہے قیدی بنا کے لے گئے اور مار لوٹ کے لے گئے. فذلك مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني. بس یہی مثال اس کی جو میرا کہنا مانے، جس نے نذیر و عریان کا کہنا مانا اور جو ہے ایمان لیا وے اور اپنے آپ کو بچا لے. اور اس سے کہ جس نے نذیر و عریان کی بات کو جھٹلایا، میری بات کو جھٹلاوے، سمجھ گئے، اور نہ مانے جہنم میں جائے گا. ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق متفق عليه. کوئی فصل ہے آس پاس نہیں؟ ہاں جی بالکل نہیں، ہمیں کیا اصرار ہے، مگر یوں بات سمجھ نہیں آتی. کیا ادھر تربول میں 1 گھنٹہ لگ جاؤ، پڑھا لگ جاؤ، چھوڑ دیا بھائی، ہمیں